امریکی ریاست لوزیانہ کے شہر شریف پورٹ میں فائرنگ سے 8 بچے ہلاک ہو گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق مسلح شخص نے شہر کے 3 مختلف گھروں میں اندھا دھند فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں اموات ہوئیں۔ مرنے والوں کی عمریں 1 سال سے 14 سال کے درمیان بتائی گئی ہیں۔ فائرنگ کے بعد ملزم نے ایک گاڑی چھین کر فرار ہونے کی کوشش کی، تاہم پولیس نے تعاقب کے بعد اسے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ خطے میں پائیدار امن کے لیے پاکستان پھر عالمی توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ امریکہ ایران مذاکرات کا دوسرا دور کل اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ خود بھی پاکستان جانے کا عندیہ دے چکے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے پر امید دکھائی دیتے ہیں، کہتے ہیں معاہدہ ضرور ہوگا، اگر ڈیل نہ ہوئی تو ایران کو سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے، جبکہ تہران نے بھی واضح کر دیا ہے کہ مذاکرات کے لیے لبنان میں جنگ بندی اور منجمد اثاثوں کی بحالی بنیادی شرائط ہے۔ دوسری جانب جنگ بندی کے باوجود امریکہ نے ایرانی بحری جہاز کو تحویل میں لے لیا ہے۔ اس معاملے پر تہران نے جوابی کارروائی کی دھمکی بھی دی ہے۔ کشیدگی میں کمی کے لیے وزیراعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر کا ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا۔ مسائل کے حل کے لیے مذاکرات کو ناگزیر قرار دیا گیا ہے۔ خطے میں پائیدار امن کے لیے پاکستان پھر عالمی توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ امریکہ ایران مذاکرات کا دوسرا دور کل اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ خود پاکستان جانے کا عندیہ دے چکے ہیں، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے پر امید دکھائی دیتے ہیں، کہتے ہیں معاہدہ ضرور ہوگا، اگر ڈیل نہ ہوئی تو ایران کو سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے، جبکہ تہران نے بھی واضح کیا ہے کہ مذاکرات کے لیے لبنان میں جنگ بندی اور منجمد اثاثوں کی بحالی بنیادی شرائط ہے۔ دوسری جانب جنگ بندی کے باوجود امریکہ نے ایرانی بحری جہاز کو تحویل میں لے لیا ہے اور اس معاملے پر تہران نے جوابی کارروائی کی دھمکی بھی دی ہے۔ اسی پر بات کریں گے سینئر اینالسٹ احمد سعید، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے۔ تہران کی طرف سے جو 2 بنیادی باتیں اب سامنے آئی ہے، ایک تو یہ کہ لبنان میں جنگ بندی، دوسرا منجمد اثاثوں کی بحالی، جو پہلی شرائط تھی وہ بھی واضح تھی اور یہ بھی واضح ہے۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو کل مذاکرات کی بات ہو رہی ہے اس میں مزید شرائط کوئی سامنے آ سکتی ہیں؟ دیکھیں جی، آلریڈی دونوں ممالک کے درمیان اس کا جو شرائط کا یا فار دیٹ میٹر کنڈیشنز کا جو ایکسچینج ہوا ہے، اس کے اندر اب تھوڑی سی ایک ڈائیکاٹمی سی جو سرفیس ہونا شروع ہو چکی ہیں۔ دو کہ پہلے صرف پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ہاسٹائل سٹیٹمنٹس تھیں کہ 47 ایئرس میں کسی پریزیڈنٹ نے ایسا نہیں کیا ہوگا جو ایران کے ساتھ امریکنز کرنے جا رہے ہیں اگر کوئی ڈیل اسٹرک نہیں ہوتی ہے، اور اب جو کل فزیکلی انہوں نے ایک ایسے ایرانی جہاز کو جو ہے رستے میں روکا گلف آف عمان کے اندر، جو کہ شاید چائنا سے ایران کی جانب آ رہا تھا، اس میں میرینز نے اس کو کیپچر بھی کیا اور اس کی ساری ویڈیوز بھی لانچ کی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نان سٹارٹر ہے، یہ ایک اننیسیسری ایکشن تھا جو کہ امریکنز نے کی ہے۔ وائی شوڈ ایران کمپرومائز کسی ایسے مرحلے کے اوپر کہ جہاں پہ وہ جنگ کو میدان جنگ میں جیت چکے ہیں، تو وہ ٹیبل پہ کیوں ہارنا چاہیں گے؟ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، ہم پھر آپٹیمسٹ رہتے ہوئے ہم یہ شاید کہہ سکتے ہیں، ایک پوزیشن لے سکتے ہیں کہ آپ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ بیٹھنے سے پہلے اگر کسی پوزیشن آف اسٹرینتھ کو اچیو کر لیتے ہیں، جو کہ اس وقت جو یو ایس ہے اس سلسلے میں کمزور ہے، جبکہ ایرانینز جو ہیں وہ اس میں اسٹرانگ ہے، تو شاید وہ کوئی لیوریج حاصل کرنے کے لیے اس جہاز کو بھی اس نے کیپچر کیا ہے۔ لیکن احمد صاحب، قطع کلامی کی معذرت، جب بات چیت ہو رہی ہے، ڈائیلاگ ہو رہے ہیں، بات یہ بھی پتا ہے کہ منگل کے روز پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں جائیں گے، اس کے باوجود ایسا اقدام اٹھانا، پھر یہ تو ٹرسٹ بریچ کرنے والی بات ہوئی نا۔ یہ تو وہی بات ہوگی کہ پہلے بھی مذاکرات چل رہے تھے، ٹیبل ٹاک چل رہی تھی امریکہ اور ایران کے درمیان، اور آل آف سڈن امریکہ حملہ کر دیتا ہے ایران پر۔ یہ اسی کی ایک اگلی قسط ہمیں نظر آ رہی ہے۔ تو اس میں جب ٹرسٹ بریچ ہو جائے گا تو ایک فریق جو کہ ایران ہے وہ گارنٹی مانگ رہا ہے، تو ظاہری سی بات ہے پھر اور اسٹرانگ پوزیشن پہ آ کے اپنی شرائط رکھے گا۔ دیکھیں جی، ایران اور یو ایس کے درمیان جو سرد مہری ہے، جو مس ٹرسٹ کی انوائرمنٹ ہے، وہ پورا ایک گلیشیئر، ہم کہہ رہے ہیں کہ اب آئس پگھل گئی، برف پگھل گئی، برف نہیں پگھلی، برف تو سرفیس پہ پگھلی ہے، یہ تو پورا گلیشیئر ہے کہ جس پہ مس ٹرسٹ کا، بد اعتمادی کا اور جو ہے ایک دھوکہ دہی کا جو دونوں ممالک کے درمیان پچھلے 47 سالوں سے ہیں، اس کو پگھلانے کی پاکستان کوشش کر رہا ہے۔ اور جب اس کے نزدیک پہنچے ہیں تو بجائے کسی اسٹرکچرڈ طریقے سے ڈائیلاگ کو لے کے آگے بڑھنے کے، جو کہ راؤنڈ 2 آفیشلی جو لیول پہ ہونے جا رہا ہے اسلام آباد میں کل، اس کو یہ سبوتاژ کرنے کی کوشش کی ہے۔ یاد رکھیں کہ اس کے پیچھے جو اسپوائلرز ہیں یا ڈیٹریکٹرز جو ہیں، اس میں اسرائیل مین ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو شیئر دے رہا ہے انڈینز۔ ایٹ دا سیم ٹائم کسی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس بھی جو ہے وہ بھی شاید بدلہ لینا چاہتا ہے، لیکن اس وقت کسی بھی قسم کی ہاسٹائل ایکٹ
چلے اسٹیٹمنٹس تو بات بنتی ہے کہ وہ جیسے میں نے پہلے کہا پوزیشن آف اسٹرینتھ اچیو کرنے کے لیے بارگین چپ کی خاطر یا لیوریج حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی ہاسٹائل اسٹیٹمنٹ دی بھی جاتی ہیں، لیکن بیک ڈور میں جب بات چیت چل رہی ہوتی ہے تو کل اسلام آباد میں بیٹھنے بھی جا رہے تھے. لیکن اگر یہ کوئی جو انہوں نے جہاز کو کیپچر کیا ہے اور اس میں سے کوئی ہتھیار نہیں نکلتے ہیں کہ جو کہ ابھی نہیں نکلے ہیں آف کورس رپورٹ کے مطابق، ادروائز امریکنز ابھی تک بتا چکے ہوتے، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے فردر اپنا مورل گراؤنڈ اس کو لوز کیا ہے اور جو لیوریج حاصل کرنا چاہتے تھے اس میں ناکامی ہوئی ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آ رہی ہیں ایران کی جانب سے آفیشیل لیول کے اوپر بھی کہ شاید وہ اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنے جا رہے. یہ بہت بڑی نیگیٹو خبر ہے، نہ صرف اس دونوں ممالک کے لیے، افریقین کے لیے، بلکہ اس خطے کے لیے جہاں پر انرجی نکلتی ہے. 20% آف دی دنیا کے ہم سب جانتے ہیں انرجی یہاں سے موو کرتی ہے ہرمز کے ذریعے، اور 80% چائنیز سے کرتا ہے. چائنیز کبھی بھی کھل کے پوزیشن نہیں لیتے ہیں، وہ سگنلنگ کے ذریعے ایک بات کرتے ہیں یا تھرو پاکستان یا دیگر اس طرح کے جو ان کے ماؤتھ پیس ہیں یا ان کے جو فرینڈز ہیں ان کے ذریعے وہ بات کو پہنچاتے ہیں. لیکن اس دفعہ انہوں نے کھل کے پوزیشن لی ہے کہ اگر کسی بھی قسم کی ان کی جہازوں کو روکا گیا یا ان کی جو ہے انرجی سپلائی لائن کو روکا گیا امریکنز کی جانب سے بلاکیٹ کے سلسلے میں، تو وہ اس کو ریئیکٹ کریں گے. اگر چائنیز کی اس میں ڈائریکٹ انوالومنٹ ہو جاتی ہے اور اگر سے ایگزامپل وہ اپنے بحری نیوی کو ساتھ بھیج دیتے ہیں اپنے ٹینکرز کے ساتھ اور وہ وہاں سے گزر کے ہرمز سے گزر جاتے ہیں، تو امریکنز کی جو رہی صحیح کسر جو ہے وہ ایک سول سپر پاور کی وہ بھی ملٹی پلائڈ بائی زیرو ہو جائے گی. تو لہٰذا اس کا پرسنل ومس یا فار دیٹ میٹر جو سوشل میڈیا کو استعمال کرنے کا ایک جو خط سوار ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، میرے خیال میں اس سے پیچھے ہٹنا چاہیے. اور ہم لازمی مجھے یقین ہے کہ ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ بھی اور فیلڈ مارشل صاحب بھی مختلف جو ہے وہ ٹیئرز کے اوپر کنوے بھی کر رہے ہوں گے کہ اس وقت ٹرسٹ بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. آپ یہ یاد رکھیں کہ جب پچھلے سنڈے کو یہاں سے ایرانین ڈیلیگیشن جا رہا تھا جے ڈی وینس کے جانے کے بعد، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہماری ٹاکس کامیاب نہیں ہوئی ہیں، یہ نہیں ہوئی. انہوں نے ایک شکایت کی، صرف گلہ کیا کہ امریکنز نے ہمارے ٹرسٹ کو ون کرنے کی کوشش نہیں کی. ایرانینز ابھی بھی ہائی مورل گراؤنڈ کے اوپر ایک ہی بات پہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جو مس ٹرسٹ ہے، جو پہلے دوحہ میں جو ان کے ساتھ 2025 میں ڈائیلاگ کے دوران اٹیک ہوا اور اب مسقط کے اندر اور پھر جنیوا میں سیکنڈ تھرڈ فورتھ راؤنڈ کا چل رہا تھا ٹاکس کا، جب یہ 28 فروری کو حملہ ہوا تو مس ٹرسٹ انتہائی زیادہ ہے. بالکل منہا صاحب، مس ٹرسٹ اس وقت بہت زیادہ ہے اور ٹرسٹ بریچ کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں. آپ ہمارے ساتھ ہی رہی گا. عبداللہ حمید گل صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، بہت شکریہ ہمیں اپنا وقت دینے کا. عبداللہ حمید صاحب، یہ کہیے گا کہ دونوں ممالک کی جانب سے سخت موقف سامنے آیا ہے اور اس طرح کے بیانات جو کہ مذاکرات کو اثر انداز کر سکتے ہیں، آپ اس سب سچویشن کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ. صبح بخیر. دیکھیے، امریکہ کی جانب سے میرے خیال میں ایگریشن آیا. ایران نے تو صرف رسپانس دیا، انہوں نے یہ بتایا کہ ہم آپ کے دھمکی کے اندر اب ہمیں اس کو قبول نہیں کرتے. دھمکی قبول کرنی ہوتی تو جنگ ہی نہ شروع ہوتی، دھمکی قبول کرنی ہوتی تو معاملات اس نہج پہ ہی نہ پہنچتے. شہادتیں انہوں نے کروا لی، نقصان انہوں نے کروا لیا، ہر ظلم انہوں نے سہ لیا.